اولاً بے حد و بے حساب شکر اس پروردگار کا جس نے ہم کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کہ جن کے توسل سے ہم کو قرآن مجید جیسی عظیم نعمت میسر آئی۔ تقریباً کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ٹھیک پورے 3 سال بعد 36 دروس ہوئے ہیں، اور آج کا جو درس مبارک ہے یہ پہلے پارے کا آخری درس مبارک ہے۔ الحمدللہ والشکر للہ کہ پروردگار نے ہم کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم قرآن مجید کی ان مجالس کو منعقد کرتے رہیں، آپ احباب جو ہیں اس میں شریک ہوتے رہے۔ پروردگار سب کو قرآن مجید کی نعمت سے فیض یاب فرمائے، اس کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب کرے۔ پہلے پارے کا آخری درس لیکن بڑا خاص۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ 3 آیات مقدسہ میں نے پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 139، 140 اور 141۔ یہ 3 آیات مقدسہ ہیں۔ پہلے میں اس کا پس منظر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر ہم ان آیات پر بات کرتے ہیں۔ بڑے سادے انداز میں آیات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ نسل انسانی میں ایک بیماری ہر دور میں رہی ہے، اور وہ تعصب کی بیماری ہے۔ تعصب نسل کی بنیاد پر ہو تب بھی برا ہے، تعصب رنگ کی بنیاد پر ہو تب بھی برا ہے، تعصب جغرافیائی حدوں کی بنا پر ہو تب بھی برا ہے، اور تعصب جو ہے وہ خون اور نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر ہو تب بھی برا ہے۔ تعصب کی وجہ بعض اوقات نسل ہوتی کہ ہم فلان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تعصب کی وجہ بعض اوقات رنگ ہوتا ہے کہ ہم گوروں کا گروہ ہیں، ہم کالوں کا گروہ ہیں۔ تعصب کی وجہ بعض اوقات جغرافیائی حدیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ امریکی ہیں، ہم افریقی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم جو بھی دنیا کے اندر اس وقت جغرافیائی حدیں ہیں اس کے تحت کسی ملک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے فخر کرنا، یہ بھی تعصب کا ایک سبب ہے۔ کسی خاص نسل سے ہونا یہ بھی تعصب کا ایک سبب ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں ان فسادات کی جڑ یہ تعصب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن سے وابستہ ہونے والوں کے اندر سے تعصب کی جڑ کو کاٹ دیا تھا۔ کوئی روم سے آیا ہے، صہیب رومی،
تو وہ بھی بہت بڑے اعزاز کا مالک ہے، بے شک اور جس کو وہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان حضرت بلال حبشی، تو جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آتے ہیں تو حضور اتنا بلند کرتے ہیں ان کو کہ ایک وقت آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھا کے اذان دلواتے ہیں۔ اسی طرح کوئی فارس سے آیا ہے۔ ان آیتوں میں بھی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے تعصب کا ذکر ہے اور اس کا جواب ہے جو آیتیں میں نے پڑھی۔ تعصب کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خاص قوم جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی اور پیاری ہے وہ صرف ہم ہیں، اور رب کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے اور ہمارا جو رب کے ساتھ تعلق ہے وہ باقی دنیا میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے ان کا، اب تک بھی یہی دعویٰ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خاص قوم ہیں، بلکہ انہوں نے لکھا ہے اس حوالے تک کہ باقی دنیا کے لوگ ہمارے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے تابع ہیں اور وہ کیڑے مکوڑے ہیں، یعنی وہ ان کو کوئی معزز انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے۔ اچھا، اس میں شبہ بھی نہیں، بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے پہلے باقاعدہ رب ذوالجلال والاکرام نے وحی کے لائق جس قوم کو سمجھا وہ بھی ہم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات باقاعدہ پروردگار نے نازل کی، اتاری، ان کو عطا کی۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس میں وہ سچے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبلہ بھی ہمارا پہلا ہے، بیت المقدس۔ قرآن مجید اس کی نفی فرماتا ہے، فرمایا نہیں، وہ تم اس بات کو جٹلا رہے ہو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للناس وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنا ہے وہ ہے جو مکے میں بیت اللہ ہے۔ چوتھی بات وہ یہ کرتے ہیں یہودی کہ اگر پہلے نبی بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں آئے ہیں، کثیر تعداد میں، تو پھر نبی آخر الزمان بھی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر جو بنی اسماعیل میں چلی گئی، اس تعصب کی بنا پر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی جو آخر الزمان ہو، جس پر نبوت ختم ہو، جس کی باقاعدہ نشانیاں کو ذکر کیا گیا ہو، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی مختلف صفات کا تورات انجیل میں پروردگار نے ذکر فرمایا ہو، وہ سب کچھ ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کی کتابوں میں نازل کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ غور فرمایا؟ اب اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ہزاروں میں بھی انسان غلطی نہیں کرتا، تو فرمایا یعنی جس طرح بیٹے کی پہچان ہوتی اس طرح ان کو حضور کی پہچان ہے، صرف تعصب ہے۔
حسدا من عند انفسہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر حسد ہے، بغیم بینہم، آپس میں یہ بغض بھی رکھتے ہیں، اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین، آپ کی کتاب اور آپ کی امت کے ساتھ یہ نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے بڑے فائنل سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کا ذکر کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، یہ اس وقت راضی ہوں گے جب تم اسلام کو چھوڑ کر ان کا دین قبول کر لو گے۔ اب غور فرمائیں، ہمارے آج کے حکمران اور آج کے دانشور جو ہیں وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے، حالانکہ قرآن مجید ارشاد فرمایا یہ تو تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، تم تو بہت بعد کے لوگ ہو نا، یہ اس ہستی پر راضی نہیں ہوئے جس ہستی کے بارے میں ہم نے ان کی کتابوں میں نشانیاں نازل کی، تو تم کیسے توقع رکھتے ہو کہ یہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ پروردگار اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اب میں آیات پڑھنے لگا۔ کل، محبوب ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہو، دونوں سے، چونکہ ذکر پیچھے دونوں کا آیا ہے، فرمایا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہو، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے بحث کرتے ہو، ہم سے حجت بازی کرتے ہو اور ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ یہ اللہ کے بارے میں کیا جھگڑا کرتے تھے وہ میں جس کا ذکر کیا وہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان آنا ہے، ان کی یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل میں سے کسی دوسری قوم میں منتقل ہو جائے، اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب ان سے کہو، قل اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، یعنی اللہ تم سے پوچھ کے نبوت رکھے گا جہاں رکھنا ہے، یعنی پہلے تم سے وہ مشورہ کرے، تم سے پوچھے اور تم جہاں راضی ہو پھر اس کو نبی بنائے فی اللہ۔ کیسی عجیب قوم ہو کہ تم معاذ اللہ اللہ کو بھی اپنے مشورے کا پابند سمجھ رہے ہو۔ ساتھ ہی فرمایا کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ صرف ہمارا رب ہے۔ ہم مسلمان اس طرح کا باطل خیال نہیں رکھتے، کوئی مسلمان کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ آپ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پہلی آیت میں ہی اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، صرف مسلمانوں کا رب نہیں۔ تم نے رب چھوڑا ہوا ہے، ہم تو نہیں، ہم تو اللہ کو تمہارا بھی رب مان رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہودیوں کا بھی رب ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے، سکھوں کا بھی رب ہے، ہندوؤں کا بھی رب ہے، عالمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا وہ رب ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا رب ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے۔ ہاں جی، مسلمان کا کتنا ستھرا عقیدہ ہے، مومن کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف ہمارا رب ہے باقی کسی کا نہیں۔ یہودیوں کا یہ ہے کہ وہ صرف ہمارا رب ہے، ہم اس کے لاڈلے اور پیارے ہیں، جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، وہ ہم سے وعدہ کر چکا ہے۔
ہم جو کچھ بھی مرضی کریں. کیسے عجیب انسان ہو کہ تم نبیوں کو قتل کرو پھر بھی جنت میں جاؤ. قرآن مجید ارشاد فرمایا یقتلون الانبیاء بغیر حق, انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. اور قرآن مجید ارشاد فرمایا اکلہم السحت, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی حرام کھانے والی اور سود کھانے والی قوم ہے تو وہ یہودیوں کی ہے. اچھا تم حرام بھی کھاؤ پھر بھی جنتی ہو, یعنی پھر بھی اللہ کے پیارے ہو. جو مرضی, یہی ان کا ہے کہ جو مرضی ہم کر لیں, ہم دوسرے انسانوں کو مار ڈالیں, قتل کر ڈالیں, ہم سے جتنی مرضی زیادتیاں ہو جائیں, جیسے بھی ہمارے اعمال ہوں, اللہ تعالیٰ کو صرف ہم محبوب ہیں, ہم بہت اس کے پیارے ہیں. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے, وہ کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ و احباؤہ, معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. جس طرح باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے اس طرح اللہ کو ہم پیارے ہیں. وَأَحِبَّاؤُ, اور اس کے محبوب ہیں. وہی پروردگار ارشاد فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ, اچھا تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے. ہر پیارا جس کا پیارا ہوتا ہے وہ پیارے کے پاس جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی جانا چاہتا ہے. تو پروردگار ارشاد فرمایا حبیب انہیں کہو کہ تم جس کے پیارے ہو اس کے پاس جانے کا ایک ہی رستہ ہے, وہ موت ہے. اس کے پاس جانے کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ موت ہے. موت میں سے گزر کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. ایسا کرو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر تم اللہ کے پیارے ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو اگر تم اس میں سچے ہو. تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, ان خبیثوں نے جو کرتوت کیے ہیں, جو انبیاء کو قتل کیا ہے اور خباستیں کی ہیں, بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ, اس کی وجہ سے یہ ہرگز مرنا نہیں چاہتے. بلکہ ارشاد فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مشرکوں سے بھی بڑھ کر دنیا میں زندہ رہنے کے حریص ہیں, مشرکوں سے بھی بڑھ کر. یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں. کیسی عجیب قوم ہے, دعویٰ کچھ اور ہیں جی اور عمل کچھ اور. دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, یہ پیارے ہو تو جس کے پیارے ہو اس کے پاس جاؤ, جانا کیوں نہیں چاہتے. تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے حبیب پیارے ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو, اللہ کے بارے میں ہم سے حجت بازی کرتے ہو, اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا, وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے, وَرَبُّكُمْ, اور تمہارا بھی رب ہے. مسلمان اس عقیدے پر کھڑا ہے کہ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, وہ ہر شے کا رب ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ صرف ہمارا رب ہے. رب العالمین وہ اس معنی میں ہے کہ وہ کل کائنات کی مخلوقات کو پالتا ہے. خواہ کوئی اس کو پکارے خواہ اسے نہ پکارے, خواہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے یا اسے سجدہ نہ کرے, خواہ اس کو مانے خواہ اس کو نہ مانے, وہ سب کو نوازتا ہے. ایک جگہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں زبردستی کروں تو پھر دنیا میں کون ہے جو بے ایمان رہ جائے. اگر میں زبردستی ایمان کی طرف نہ, پھر دنیا میں کون ہے جو بے ایمان رہ جائے. میں نے ان کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے, کھاتے میرے رہو بے شک سجدے دوسروں کو کرتے رہو. آنا تو میرے پاس ہی ہے, میں پوچھ لوں گا تمہیں. میرا دیا ہوا کھاتے رہے, میرا دیا ہوا پہنتے رہے ہیں جی, اور پیشانی دوسروں کے آگے جھکاتے رہے. کیسے بد نصیب ہو. تو فرمایا کہ
ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہ تم سے پوچھیں کہ میں نے نبی کس کو بنانا ہے، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ باقی رہا دوسری بات، تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو مرضی کریں، فرمایا نہیں، یوں نہیں ہوگا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اعمال اپنے اپنے ہیں، ہم حضور کے غلام بن کر جو اعمال کریں گے اس کا رزلٹ ہم بھی دیکھ لیں گے، اور جن کرتوتوں میں تم مبتلا ہو وہ کر کے جو نتیجہ نکلے گا وہ تم بھی دیکھ لو گے۔ یہاں بڑی خاص بات ہے، امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ صرف اس چیز کا دعوے دار ہونا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، یہ دعوے وہ بھی کرتے رہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، دعویٰ کرنے میں مسئلہ نہیں، دعویٰ آپ کر سکتے، کوئی بھی دعویٰ کر سکتے، لیکن اگر دعوے کی دلیل آپ نہ دے سکیں تو پھر دعوے کو رد کر دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنا، امتی ہونے کا دعویٰ کرنا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو بہتر سمجھنا اور اس پر ساری زندگی بسر کر دینا، یہ دعویٰ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور شاید میاں محمد بخش صاحب کا جو وہ مصرع ہے جو سنتے رہتے ہیں آپ، وہ اسی بارے میں ہے کہ اس دن آکڑتے مغروری، اس دن آکڑتے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن کیا نبی سرور نے اے نہیں امت میری، جس دن کیا نبی سرور نے اے نہیں امت میری، یہ میری امت نہیں ہے، کلمہ میرا پڑھتا رہا ہے لیکن یہ ساری عمر طریقے غیروں کے اپناتا رہا ہے، امتی میرا بنا ہے لیکن اس کو غیر اچھے لگتے رہے، میرا امتی ہونے کا دعوے دار بنا رہا لیکن اس کا طرز زندگی، اس کی بود و باش، اس کا رہن سہن، اس کے معاملات، اس کے سارا کچھ وہ میرے مطابق نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا امتی ہونا اور ہمارا یہ کہنا کہ ہم حضور کے امتی ہیں یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ حضور فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ خاص بات ہے، اور وہ اپنے امتی سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اے یہودیو عیسائیو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، جو کوئی کرے گا وہی کچھ بھرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اے مسلمانوں جب تم یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ بات کرو، وہی بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انہیں کہو کہ تم نے گڑبڑ کر لی ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، کتاب میں بھی گڑبڑ، دین میں بھی گڑبڑ، نبیوں کے پیغام میں بھی گڑبڑ، لیکن ہم جو حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں، ہم گڑبڑ نہیں کرتے، اصل پیور دین اصلی شکل میں حضور کا دیا ہوا تحفہ امت کے پاس گھر گھر میں قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، جس میں کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تحریف نہیں ہے جی، کوئی زیر زبر اس کی آگے پیچھے نہیں کر سکا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص ہیں اپنے رب کے ساتھ، تم خالص نہیں ہو، تم گڑبڑ کر چکے ہو، تبدیلی کر چکے ہو، تحریف کر چکے ہو، تمہارے پاس
پیور جس زبان میں تمہیں وہ کتاب ملی تھی، اصلی زبان میں نسخہ ہی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تورات جس زبان میں اتری وہ اصلی شکل میں یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ انجیل جس زبان میں اتری وہ اصلی شکل میں ایک نسخہ بھی پوری دنیا عیسائیت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر دنیا میں اگر اصلی شے اپنے نبی کی دی ہوئی کسی کے پاس ہے تو وہ دنیا کے اندر صرف مسلمان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا اگلی آیت میں، ان تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ بہت توجہ سے سنیں، بلکہ تم تو یہ کہتے ہو، علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان کے قاعدے کے مطابق یہ ام بمعنی بل ہے، ام بمعنی بل، بلکہ تقولون تم تو یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور ان کے پوتے پڑپوتے اور ان کی اولاد، یہودیوں عیسائیوں دونوں کو کہا جا رہا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ ہستیاں جو ہیں کانوا ھودن او نصارا، یا یہ یہودی تھے یا یہ عیسائی تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی بات کی، میں سمجھاتا ہوں۔ کانوا ھودن، یہودی کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسائی تھے۔ پروردگار ان ہستیوں کے بارے میں ایک جگہ پر کچھ اور کہتا ہے، وہ میں آیت پڑھتا ہوں، سمجھے ذرا۔ اچھا، جب بندہ کوئی اینگی پھینگی مارتا ہے نا تو وہاں کچھ نہ کچھ نشانات چھوڑ جاتا ہے جہاں سے چوری پکڑی جاتی ہے۔ اچھا بتاؤ بھائی، جی جی، یہودی جو ہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوئے، کیوں جی؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہودیت دین نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو مذہب دے رہا ہوں یہ یہودی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو عیسائیت مذہب نہیں دیا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں انا اول المسلمین، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ اصول یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا تک تمام نبی اور رسول مسلمان ہیں۔ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ یہودی کہتے ہیں یہودی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہیں۔ بھئی ابھی موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں تو آنے سے پہلے ہی یہ یہودی بن گئے ہیں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے میں آخری نبی بنی اسرائیل میں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے ہی عیسائی بن گئے۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آئی نا بات کی؟ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ہر شے سے منہ موڑ کر اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرک ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وہ صرف خود مسلمان نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، اے میرے محبوب کی امت تم ملت ابراہیمی ہو، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے۔
من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اللہ کیسی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یعنی بعد والے نبیوں کی طرف منسوب کر کے پچھلوں کو یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہو، کیسے عجیب لوگ ہو۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، او یہودی اور عیسائیو بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اب اس پر جو چوٹ لگائی قرآن نے آگے فرمایا اصل بات اور ہے، وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، بتاؤ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پہلے سے اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اس گواہی کو چھپاتا پھرے۔ تمہارے پاس گواہیاں موجود ہیں نبی آخر الزمان کی، ان کی علامات کی، ان کی نشانیوں کی، تم تو ساری دنیا چھوڑ کے مدینے آئے ہی حضور کی خاطر تھے۔ جب طبہ حمیری مدینہ شریف کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس بستی کا جائزہ لیا، علماء نے کہنے لگے کہ یہ بستی نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ لگتی ہے، بستی کا ماحول بتا رہا ہے کہ یہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، لہذا یہیں ڈیرے لگا لو۔ تو ہماری بادشاہ تھا، اس نے علماء کو مکان بنا کے دیے، ایک لیٹر خط لکھ کے دیا، کہنے لگا کہ جب وہ آئیں تو یہ میرا خط ان کی خدمت میں پیش کیجئے گا، پتہ نہیں میری زندگی میں وہ آئیں یا نہ آئیں، میں ابھی سے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور کیسا سسٹم ہے پروردگار کا کہ وہ خط چلتا 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے اس کی مہار اونٹنی کی گردن پر ڈال دی، فرمایا یہ حکم الہی کی پابند ہے، یہاں وہ چاہے گا یہ وہاں بیٹھے گی۔ ہر کوئی حضور کو مہمان بنانا چاہتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ اونٹنی، وہ اونٹنی چلتی چلتی اس جگہ پر، جس جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے، باب المکی سے نکلتے ہوئے دائیں طرف جو کونا ہے، یہ جگہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، وہاں آ کے وہ بیٹھ گئی۔ اللہ نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ طبہ حمیری کا خط اس گھر میں ہے۔ اونٹنی جانتی تھی جی، اونٹنی وہاں پہنچ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس طرح سے تم تو بہت ظالم لوگ ہو، تمہاری کتابوں میں میرے پیغمبر کی نشانیاں لکھی ہوئی، اور تم ساری دنیا چھوڑ کے مدینے آئے ہی اس لیے تھے، اور تم تو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے ان کو تانے دیا کرتے تھے کہ تم آج ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو، نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، جہالت کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب کچھ پڑھ پڑھا کے تم تو پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ ہیں جی، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، یہ جو بغض اور حسد ہوتا ہے یہ بڑی خطرناک شے ہے۔ دیکھو کتنا بڑا پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر، مان نہ سکے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی آئی ہوئی ہو، ہیں جی، اور وہ کتما اس کو چھپاتا پھرے۔ یہ جب کسی کو کتاب تورات اور انجیل پڑھاتے تو کہیں حضور کا اسم مبارک آ جاتا تو اوپر ہاتھ رکھ دیتے،
تو اس طرح سے یہ چھپاتے رہے. تو فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، چھپا لو، یہ تو تمہارا پروگرام ہے نا، اور تم اب بھی چھپا رہے، اب بھی ایسا کر رہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، میں پوچھ لوں گا تم سے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جن کی طرف تم منسوب کر رہے ہو نا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں، اسحاق کی اولاد ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں. فرمایا جن کی طرف منسوب کرے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، واقعی تمہارے بڑے یہ ہیں، بنی اسرائیل میں بڑے انبیاء گزرے، لیکن قد خلت، یہ گزر چکے. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. ہاں جی، صرف یوں ہی نہ کہ پدرم سلطان بود کہ میرے ابا جی بادشاہ ہیں. تم بھی تو دیکھو تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے. صرف یہی دعوے کر رہے ہو کہ نبی ہماری قوموں میں گزرے ہیں جی، ہم صاحبان کتاب ہیں، ہم صاحبان علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ ہر چند کے علم ایک نور ہے، جس کو نصیب ہو، جس کا سینہ روشن ہو اور اس کے مطابق وہ چلے تو بڑی بات ہے. اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بھی بہت ہیں. لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جنہوں نے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، تورات اٹھائی ہوئی ہے، تمہاری مثال تو اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دیں. وہ کتاب اس کے اوپر رکھی لیکن گدھے کو پتہ نہیں ہے اس میں ہے کیا. اس کے اندر ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، میرے محبوب کی چھپاتے کیوں ہو؟ یہ پوچھ رہا ہے. تو فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کرتوت تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ ایک امت ہے نبیوں کی. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اسحاق علیہ السلام کی بڑی شان ہے، یعقوب علیہ السلام کی بڑی شان ہے. لیکن تم کیا ہو؟ تم ان مبارک ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہو. اپنے کرتوت دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنا طرز اور طریقہ دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے تو پوری قوم کے ساتھ اپنے رب کی خاطر مخالفت اٹھا لی تھی، آگ میں جانا پسند کیا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے میری رضا کی خاطر قربان ہو جانا پسند کر لیا تھا. اسحاق علیہ السلام بڑے وفادار تھے. یعقوب علیہ السلام اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے، گریا کرتے، روتے، استغفار کرتے. اور تمہیں کیسے کالے کرتوت ہیں تمہارے کہ کتاب تمہارے پاس ہے، نشانیاں ساری لکھی ہوئی ہیں، حضور آ بھی گئے اور تم نے دیکھ بھی لیا، اور دیکھ کر تم نے پہچان بھی لیا کہ وہی ہے. پہچان بھی ایسے لیا جیسے بیٹوں کو پہچانتے، پھر انکار کر بیٹھے. وہ کیسے لوگ؟ یہ ایک گروہ تھا نبیوں کا جو گزر چکا. ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ کسبتم جو تم نے کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرتے رہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا.